ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں دو دوست رہتے تھے۔ وہ بہت ہی گہرے دوست تھے۔ ایک بزنس مین تھا اور دوسرا علی جو غباروں کا وپاری تھا۔ ایک دن علی غبارے بیچ رہا تھا، تبھی وہاں دو بچے کہیں سے کھیلتے آ گئے۔ علی نے ایک غبارہ ایک بچے کو دیا اور دوسرے کو۔ دونوں بچے غبارے لے کر بہت ہی خوش ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بچے غباروں میں قید ہو گئے۔ علی نے وہ غبارے جادو سے اپنے گھر بیچ دیے اور پھر آواز لگاتا ہوا، آؤ پیارے بچوں، لے لو پیارے پیارے غبارے، آ جاؤ پیارے بچوں، جلدی آؤ، لے جاؤ پیارے پیارے غبارے۔ علی لگاتار آواز لگاتا جا رہا تھا۔ وہ دوسرے محلے میں چلا گیا، وہاں کے بچوں کو بھی غبارے بیچنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ کر کے سارے شہر کو اپنا غلام کرنا چاہتا تھا۔ علی رات گئے جب اپنے گھر واپس آ گیا تو بہت سارے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے پھر بچوں کو غباروں سے آزاد کیا۔ اس نے اپنے گھر کے اندر ایک جادوئی باغ بنایا ہوا تھا جس میں چاکلیٹ کے درخت اور دودھ کی نہریں تھیں۔ وہاں وہ بچوں پر کچھ دم کر دیتا تھا جن سے ان کے معصوم ذہن سن ہو جاتے تھے اور وہ اپنی دنیا ہمیشہ کے لیے بھول جاتے تھے۔ علی پھر اگلی صبح اٹھتا اور اس نے پھر ویسا ہی کیا۔ اس نے غبارے دوبارہ سے بنا لیے تاکہ آج بھی وہ دوسرے لوگوں کو اپنا غلام کر سکے۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسنے لگا، ہو ہا ہا ہا۔ اس نے سوچا ایک دن اس کی حکومت ضرور آئے گی اور وہ ساری دنیا پر اکیلا ہی حکومت کرے گا، اور پھر وہ غبارے بیچنے کے لیے چلا گیا۔ آسما پرستان کی ایک پری تھی جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اپنے نانا جان سے جادو سیکھا کرتی تھی۔ وہ ایک ننھی پری تھی، نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت ہی بہادر تھی۔ وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو وہ جادو سیکھتی ہے اسے کسی کا بھلا ہو۔ اس کے نانا جان کو آسما کی ہر بات کا پتہ تھا، اس لیے وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، پیاری بیٹی، بہت جلد وہ وقت آئے گا جب تم بہت سارے لوگوں کی مدد کر کے ان کی دعائیں لوگی۔ آسما اپنے نانا جان کی باتیں سن کر ہنسنے لگی، انشاءاللہ ضرور نانا جی۔ اگلے دن علی پھر غبارے لے کر چلا گیا۔ آج تو موسم صبح سے ہی بہت خراب ہو رہا تھا۔ علی غبارے لے کر نکل گیا۔ راستے میں بجلی چمکنی شروع ہو گئی اور بہت ہی کالے بادل آ گئے۔ اچانک بہت تیز بارش ہونے لگی۔ وہ دور کہیں جنگل میں گر گیا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کافی دیر وہ وہیں گرا رہا، پھر وہ چلنے لگا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ کافی نڈھال اور کمزور نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے جادو سے کچھ کھانا کھایا اور پھر غبارے بنا کر آوازیں لگانے لگا، آ جاؤ پیارے بچوں، پیارے پیارے غبارے لے لو، غبارے پیارے پیارے، جلدی سے آ جاؤ۔ علی بہت پرجوش تھا کیونکہ وہ بہت جلد امیر ہونا چاہتا تھا، اپنے دوست سے بھی زیادہ، اور وہ ساری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ غباروں کے ذریعے بچوں کو قید کرتا تھا اور ان کو غلام بنا لیتا تھا۔ علی جلدی سے جلدی اس جنگل سے باہر نکلنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے منصوبے کو پائے تکمیل پہنچائے۔ اچانک آسما کے نانا جان کی آنکھیں کھلی اور اس نے دیکھا کہ پیاری بیٹی سامنے ہی آسما بیٹھی ہے۔ اس نے کہا، بیٹی اداس ہونے کی ضرورت نہیں، شاید آج وہ وقت آ گیا ہے جس کا تم کو بے تابی سے انتظار تھا۔ آسما کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، تبھی بہت غور سے اپنے نانا جان کی طرف دیکھنے لگی۔ نانا جان نے کہا، وہ آدمی باہر غبارے بیچ رہا ہے، اصل میں وہ ایک جادوگر ہے اور اپنے جادو کے ذریعے ساری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور ان کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، اور وہ بہت ظالم ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو قید کر رہا ہے۔ تو بیٹا آسما، اب تم اس جادوگر کو ختم کر دو۔ آسما نے پوچھا، وہ کیسے نانا جان؟ نانا جان نے آسما کو بتایا، تم اس کے پاس غبارہ خریدنے کے لیے جاؤ گی اور جب وہ تمہیں غبارہ دے گا تو تم نے ایک ہی بات کہنی ہے کہ انکل یہ غبارہ بالکل ہی صحیح نہیں۔ تو جادوگر حیران ہو کر پوچھے گا کہ آج تک تو مجھ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا، تو تم کیوں کر رہی ہو؟ اس دوران تمہیں موقع مل جائے گا اور تم اپنے جادو کے ذریعے اس جادوگر کے سینے پر پھونک مارنا تو وہ ایک پتھر کا مجسمہ بن جائے گا۔ آسما نانا جان کی بات سمجھ کر پھر باہر جادوگر کے پاس چلی گئی۔ جادوگر نے جب چھوٹی بچی کو دیکھا تو بہت ہی مسکرایا اور مسکرا کر کہا، آ جاؤ بیٹی، تم بھی غبارہ لے لو، غبارہ بہت ہی پیارا ہے۔ آسما نے وہ غبارہ لے لیا اور کہا، انکل یہ غبارہ تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ جادوگر نے ہنستے ہوئے آسما سے کہا، بیٹی یہ بات تو مجھے آج سے پہلے کسی نے بھی نہ کہی تھی، یہ تو غبارہ اتنا اچھا ہے۔ آسما نے وقت دیکھ کر اور موقع کو غنیمت جان کر اپنے جادو کے ذریعے جادوگر کے سینے پر پھونک مار دی۔ اچانک وہ پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ جادوگر کے مجسمہ بنتے ہی اس کا سارا جادو ختم ہو گیا اور سارے جادو سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
وہ سارے لوگ آزاد ہو گئے اور تمام بچے جن کو اس نے غلام کیا تھا وہ بھی جادو سے آزاد ہو گئے۔ آزما اپنے نانا جان کے پاس آئی اور خوشی سے نانا جان سے بولی، سچ ہے ظالم پر ہمیشہ خدا کی مار ہوتی ہے۔